الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے ذلیل ہو کر. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روم کے یہودیوں پر حملہ کرنے اور ان سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو حق یہی ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے. فرماتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ لڑو ان سے. اللہ نے فرمایا لڑو، جہاد کرو. یہاں پہ جہاد دو طریقے کا ہے. ایک تو یہ کہ جہاد یہ ہے کہ اپنا دفاع کیا جائے، یعنی پیش قدمی نہ کی جائے. جب کوئی اپنے قریب آئے، لڑنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے آئے تو بس اپنا دفاع کرے، ان سے لڑے نہیں. اور ایک یہ ہے کہ پیش قدمی کرے اور ان سے لڑے. تو سب سے پہلے جو جہاد تھا وہ دفاعی جہاد تھا، یعنی لڑنے کا حکم نہیں تھا. اگر کوئی لڑنے آتا تو اپنا دفاع کرنے کا حکم تھا، جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اور ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو. اس آیت کریمہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے، جنگ کرنے کا حکم فرمایا. اور اس میں بھی یہی حکم ہے کہ تم ان یہودوں اور نصارہ سے لڑو، پیش قدمی کر کے ان سے جہاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان سے لڑنے کا حکم دیا. اور کن سے لڑنے کا حکم دیا؟ یہ روم کے جو یہود و نصارہ تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم دیا. یہ بات ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ یہود اور نصارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ دونوں یہودی بھی عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور قیامت کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. اور یہ جو یہودی ہے یہ جنت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی جنت کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت میں روحانی داخلہ ہونے والا ہے، جسمانی داخلہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ان کے عقائد ہے. تو یہ جو ان کے عقائد ہیں، ان عقائد کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہے. اگرچہ وہ اللہ کو مانے، اگرچہ وہ قیامت کو مانے، جنت کو جزوی طور پہ تسلیم کرے، لیکن کامل طور پہ وہ اللہ کو، قیامت کو، جنت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے. پتہ کیا چلا اس سے
کہ جو سب کچھ مانے لیکن ایک جگہ خرابی ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. جیسا کہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. یہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو پیٹھ پیچھے کا، یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. آپ کا علم شیطان کی طرح ہے، پاگل کی طرح ہے، بچوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے. ان کا ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ مسلمان نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا حکم فرمایا. پہلی خرابی یہ کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور خرابی کیا ہے؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا، مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس کو حرام قرار نہیں مانتے حرام. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو بھی حرام نہیں مانتے جن کو رسول نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جیسا کہ ریچھ کا گوشت ہے، شیر کا گوشت ہے، ہاتھی کا گوشت ہے. یہ ان چیزوں کے گوشت کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، خنزیر کا گوشت، لیکن یہ ان کو حرام نہیں جانتے. تو یہ ایسے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے. اور یہاں پہ جو رسول کا ذکر آیا ہے، بعض مفسرین کرام نے فرمایا یہاں پہ رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ یہاں پہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ جو ان کے رسولوں نے ان کے لیے چیزیں حرام کر دی تھی ان کو حرام نہیں مانتے، ان کے مخالفت کرتے ہیں. وَلَا يُدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے. سچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین حق کے تابع نہیں ہوتے. یہ حق اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اسم شریف ہے اللہ تعالیٰ کا. اور حق کا دین مانے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سچا دین ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ دین اسلام ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین وہ اسلام ہی ہے. تو یہ سچے دین کی یعنی دین اسلام کی پیروی نہیں کرتے، یہ ان کے اندر خرابی ہے. یعنی وہ جو کتاب دیے گئے یعنی جو کتاب نازل کی گئی اس کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے. تو کیا کرو؟ ان سے لڑو حتیٰ یعطوا الجزیۃ، جب تک اپنے ہاتھ سے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے ذلیل ہو کر. یعنی یہ ٹیکس جب تک نہ دے ان سے تم لڑو. اگر یہ ٹیکس دے تو ان کو چھوڑ دو. ٹیکس، جزیہ، ٹیکس رہنے کے لیے، سہنے کے لیے جو ٹیکس دیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. اگر یہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے، اب ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ سے، ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار ہو تو وہ جب تک جزیہ نہ دے تو اس وقت تک لڑو. یعنی فقیر و محتاج و غریب کو اس میں مہلت دی گئی. یا ہاتھ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک نقد نہ دے جب تک ان سے لڑو. یا ہاتھ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں کو سلطان اور اپنا بڑا مان کر جزیہ نہ دے اس وقت تک ان سے لڑو. یا پھر یہ کہ جب تک وہ نچلے ہاتھ سے عجز و انکساری کے ساتھ دب کر جب تک جزیہ نہ دے اس وقت تک ان سے لڑو. یا یہ کہ وہ جب تک خود آ کے جزیہ نہ دے اس وقت تک ان سے لڑو. اگر کسی کے ذریعے بھجوائے وہ قبول نہ کرو بلکہ ان سے اس وقت بھی کیا کرو؟ لڑائی کرو.
یا یہ کہ وہ سواری پہ ہو اور تم پیادہ ہو، پیدل ہو، تو ان کے جزیے کو قبول نہ کرو اور کہو کہ ہم کو عاجز انکساری کے ساتھ لا کے جزیہ دو، ٹیکس دو، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرض یہ کہ ان کے سامنے تم مغلوب مت ہو، اپنے آپ کو غالب کر کے ان سے جزیہ وصول کرو، یہاں تک کہ وہ جزیہ ذلیل ہو کر تم کو دے۔ اگر وہ جزیہ دے، ٹیکس دے